سورہ توحہ آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیں، ہم یہ جو آیت ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑا تفصیل سے سورہ توحہ میں دیا گیا، ہم شاید پچھلی 2-3 آڈیوز سے وہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اب جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اتنے سارے پارٹس ہیں، اس میں جب ہم وہاں پر پہنچے کہ جناب بچپن، پھر ان سے بڑے ہو کر قتل ہوا، پھر وہ وہاں سے بھاگے، پھر وہاں ایک جگہ انہوں نے جو شادی کی، پھر انہوں نے اپنے ریسٹرکٹڈ ایئرز کمپلیٹ کیے مدین میں، اور جو ان کو جتنا عرصہ طے کرنا تھا 8 سال اور 10 سال، پھر وہ جب رسالت کو پہنچے راستے میں، پھر ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، پھر کافی یعنی بہت زیادہ اللہ کے اصول کے مطابق فرعون کو بہت سمجھایا گیا، لیکن وہ نہ مانا۔ تو اس سمجھانے پر جو ایک ایپیسوڈ ہوا کہ اس نے اس معجزات کو جادو کا رنگ دیا اور اپنے بھی کئی ماہر جادوگروں کو بلایا۔ یہاں بات سب کو اتنی تو سب کو ہی پتہ ہے، صرف سمجھنے والی جو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بار ایک ہی قصے کو بار بار دہرایا جانا، اور وہ بھی اتنے قیمتی قرآن میں، کہ ہمارا دل چاہتا ہے کچھ اور بھی اللہ بتا دیتے کہ یہی قصہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تو پھر یقیناً ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تو بالکل جانتے تھے کہ امت کو اور کتنے سوالوں کی اور کتنی باتوں کی ضرورت ہے، لیکن اس جادوگر کے قصے کو اتنی بار دہرایا جانا، تو میں اس کو یہی سمجھتی ہوں کہ جب انسان حق کو دیکھ لیتا ہے، جب انسان حق کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر چاہے مرد ہو، عورت ہو، چاہے عمر کوئی سی بھی ہو، انسان کو پھر کوئی خوف نہیں رہتا کہ اب اس کا حشر کیا ہونا ہے۔ حقیقت جب اسے پتہ چل جائے اور اسے اپنی زندگی کا مقصد یاد آ جائے اور اسے اطمینان ہو جائے کہ وہ جو کر رہا ہے اللہ کی رضا والا کام کر رہا ہے، پھر اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اب وہ کیا کر رہا ہے اور اب اس کا کیا ہوگا۔ پھر وہ معاملہ اپنا اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنے کام کو جاری و ساری رکھتا ہے، جس کو ہم توکل کہتے ہیں، جبکہ عام لوگ توکل یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے بس اللہ کام کر دیں گے۔ بے شک اللہ ہی کام کرتے ہیں، لیکن آپ اور میں جب تھوڑا بہت اپنا کردار نبھاتے ہیں تو اللہ بڑے برکتوں کے ساتھ ہمارے معاملے کو ٹیکل کرتے ہیں۔ تو جناب یہاں پر بھی جب وہ جادو کا جو یہ معاملہ ہوا، اور انہوں نے جادوگروں نے بھی اپنا جادو بڑا مضبوط باندھا ہوا تھا، اور انہوں نے جو ڈالے سارے رسیاں اور جو بھی کچھ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے معجزات والی عصا ڈالی تو وہ سب کے سب سرنڈر ہو گئے، یعنی اس لاٹھی نے سب کو کھا لیا، یعنی وہ جادو باطل تھا اور وہ ختم ہوا۔ ادھر جو بات کہنے کی تھی کہ جادوگروں نے پھر کوئی نہیں پوچھا فرعون سے کہ ہم جھکیں یا نہ جھکیں اللہ کے لیے، یہ بات تھی، جبکہ اس سے پہلے تک جادوگروں کو جو ایک لالچ تھی کہ یہ جی ہمارا بڑا مضبوط جادو ہے، تو انہوں نے فرعون سے اپنی پرسنل سیٹ کا بھی تذکرہ کیا کہ آپ ہمیں کیا گریڈ دیں گے، آپ ہمیں کون سی سیٹ دیں گے اگر ہم جیت گئے۔ انہوں نے کہا تم مقربین میں سے ہو گئے، تم میرے قریب ترین لوگوں میں سے ہوگے، اور میں تمہیں بہت ہی بلند مرتبے دوں گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ انہیں ملنے والا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام اور اللہ کے پاور کے ساتھ ہیں، انہوں نے جب اس کو معجزات سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور جس پر ہمیشہ جو میں نے اپنی لائف میں سیکھا ہے کہ ایک کسی بھی فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، اپنی فیلڈ میں، اپنے میدان میں، اپنے پروفیشن میں جو ماہر ہوتا ہے، دیکھیں نا، ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی یہ جو آج کل موبائلز اور یہ سب گیجٹ کے جو ماسٹرز ہوتے ہیں انجینئرنگ میں، یہ جو بھی کچھ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، ان کو جب ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کوئی سامنے والا کام بالکل بیونڈ دا لائن چلا گیا، ما فوق الاسباب کچھ ایک بڑی چیز ہو گئی ہے جو کہ ہماری سائنس سے ٹکرا گئی ہے، تو وہ اس وقت مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔
تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اور میں اگر قرآن سمجھ لیں اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے فلاں چیز کیوں نہیں کھائی اور تم نے فلاں چیز کیوں نہیں پیا. اللہ آپ سے جرم کے معاملے میں پوچھیں گے اور جو چیز کی ممانعت تھی اس کے بارے میں پوچھیں گے اور عقل سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ قرآن کے ساتھ 6 کتابیں کیوں لگا دی تھی اور جب تم کو تمہارا نبی ہاتھ میں کوئی حدیث دے کے نہیں گئے تھے تو تم نے نبی کے نام پر اتنی حدیثیں کیوں لگا کے بیٹھ گئے. تو آپ دیکھ لیجئے اپنے آپ کو جادوگروں کی جگہ پہ رکھیں کہ وہ جب جادوگروں نے حق کو تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کوئی کمال تو انہیں فرعون سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی. بالکل اسی طرح اگر جب ہم ایک چیز پا لیں کہ قرآن کی آیتوں کے علاوہ اللہ ہم سے کوئی سوال نہیں کرنے والے بلکہ یہ برے لوگوں نے، علماء سو نے، برے علاماؤں نے، برے مفتیوں نے، یا تو یہ کم علم ہوتے ہیں کچھ لوگ یا پھر یہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا یہ اپنی اجماع تواتر کو شیلٹر دے رہے ہوتے ہیں، اس کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرانی باتوں کا. تو یہ جن کے بھی اندر خیانت ہے انہیں اللہ پکڑیں گے. آپ اپنی سچائی کے ساتھ چلیں اور آپ اپنے قرآن کے آگے سرنڈر ہو جائیں کہ میرے لیے دین قرآن سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے سامنے کتنے فرعون کھڑے ہوئے ہوں. اللہ عافیت دینے والے ہیں. جیسے اللہ نے ان کے لیے سمندر میں راستہ کیا ایسے اللہ ہم سب کے لیے بھی رحمتوں کا معاملہ کریں گے. اللہ ہمیں سچا کر دیں. تو اس لیے یہ میرے لیے تو بڑے آئیڈیل ہیں. جیسے قیامت کے دن ہمیں نبیوں سے ملنے کو دل چاہتا ہے، امہات المومنین کے بارے میں ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اگر ہم اچھے لوگوں میں ہوئے تو ہمیں ان کی دوستی بھی نصیب ہوگی. بالکل اسی طرح ہمیں ان جادوگروں سے بھی ملنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ کون تھے، یہ کیسے سچے لوگ تھے کہ فرعون جو اتنا غضبناک اور اتنا سرکش انسان تھا لیکن انہیں کوئی ڈر نہیں لگا. جب انہوں نے حقیقت پا لی اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جادو اس کے آگے، اس معجزے کے آگے، اللہ کی نشانی کے آگے ختم ہو گیا ہے اور اب اللہ ہی اللہ ہیں، اللہ دی گریٹ ہیں. تو وہاں پر جو ہم آیت نمبر 70 پڑھ رہے تھے کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس ڈال دیے گئے، گرا دیے گئے تمام جادوگر سجدے میں. انہوں نے کہا آمنا بی ربی، آمنا بی ربی. وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے آگے سرنڈر نہیں ہوئے، وہ اللہ کی بات پر سرنڈر ہوئے ہیں. وہ اللہ کے لیے انہوں نے سجدہ کیا. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، جس پر فرعون نے کہا آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے اس اللہ کی ذات پر. دیکھیں لہو مذکر واحد ہو رہا ہے، تثنیہ نہیں ہو رہا کہ جی موسیٰ اور ہارون کی بات پر. کہا تم اس اللہ کے لیے ایمان لے آئے قبل ان آذن لکم، قبل یہ کہ میں اجازت دیتا تمہیں. آج ہمارے مفتیان، آج ہمارے مفتی سمجھتے ہیں کہ ان کے فتووں کے بغیر تو کوئی لوکل انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور مذائقہ خیز بات، بڑی مذاق والی بات یہ ہے، کہتے ہیں عورت تو مفتی ہو ہی نہیں سکتی. تو مفتی صاحبوں نے کبھی مفتی کا مطلب سمجھا کہ مفتی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کسی چیز کا حل نکالے قرآن سے، جو کسی بات کا انت نکالے، جو کسی بات کے رزلٹ کو پہنچ جائے. تو وہ عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو پھر عورت سے سوال کیوں ہوگا؟ جب عورت کوئی چیز کا رزلٹ ہی آؤٹ نہیں کر سکتی، جب عورت اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی، تو عورت سے نکاح کے وقت ہاں 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 کیوں کرواتے ہو؟ پھر قبول ہے قبول ہے قبول ہے کیوں کرواتے ہو؟ جب عورت تمہارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب یہ میرا قرآن ہے، یہ میرے اللہ ہے، یہ میرا دین ہے، اور اس کی مفتی بھی میں ہی ہوں اور اس قرآن کی عالمہ بھی ہم خود ہی ہیں. اللہ ہمیں ٹائم دے، اللہ ہمیں ظرف دے، اللہ ہمیں سوچ دے، اور اللہ ہمیں بہادر بنائے اور ہمت دے. آگے اللہ ہی کا فضل چلتا ہے. تو جناب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جادوگروں کا قصہ جو بتایا جانا اور ہمیں بتایا جانا کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ جی آپ صرف مزے کرو قرآن میں قصے کہانیاں پڑھ کر. کفاروں نے بھی کہا تھا اساطیر الاولین، کہ جی یہ قرآن تو اساطیر الاولین ہے، یعنی یہ پہلوں کے قصے بس سناتا ہے، دیٹس اٹ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ نصیحت نامہ ہے،
اور ایک آیت تمہارے سمجھنے کے لیے ہے، فیہ ذکرکم، تمہارا ہی تو ذکر اس میں کیا گیا کہ کیا کرو گے تم اگر حق کو پالو گے تو پھر کیا کرو گے۔ جب انسان قرآن سے پا لیتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مد مقابل کوئی نہ سنیوں کی 6 کتابیں ہیں اور نہ شیعوں کی 4 کتابیں ہیں، اور صرف دین ہے اور قرآن سے قرآن ہی کو سمجھایا گیا، کسی روایت کی کسی حدیث کی ضرورت ہی باقی نہ رہی، جتنی بات اللہ نے کہی ہے اس کا جو کنکلیوژن ہے، اس کو جو سمجھنا ہے وہ قرآن ہی سمجھائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کا بیان بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ سورہ قیامہ دیکھ لیں، سورہ رحمان دیکھ لیں کہ وہ رحمان جس نے علم دیا قرآن کو، پھر اس نے انسان کو اس کا بیان بھی دیا۔ ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ جی اس کو بولنا سکھایا، جبکہ سورہ رحمان میں آ رہا ہے اس کا بیان بھی اللہ ہی دیں گے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے، اس پر فرعون بڑا بھنوٹ ہو گیا، اس نے کہا کہ جی میں علامہ، میں مفتی، میں تمہارا ایڈمنسٹریٹر، میں تمہارا صدر، تو تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اس اللہ کے لیے جھک گئے، جس پر وہی الزام تراشی کہ انہو لکبیرکم، کہ یہ تو تم لوگوں کا کوئی بڑا نظر آتا ہے۔ کیونکہ جب انسان ڈیفالٹر ہوتا ہے نا تو پھر اس کو کچھ نہیں سوچتی، تو وہ سامنے والے کو بدتمیز بھی کہتا ہے، وہ سامنے والے کو پھر بہت کچھ کہتا ہے۔ تو اس نے بھی کہا کہ جی تم لوگ کوئی تنظیم، کوئی سرکشی، کوئی میرے خلاف تم لوگ ایک سرکشی لے کر آئے ہو، اور یہ موسیٰ ہی تم لوگوں کا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، اور اسی نے ہی تم کو سحر بھی سکھایا، میں تم لوگوں کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹوں گا۔ اس نے انہیں اتنا بڑا ڈراوا دیا کہ ان جادوگروں کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو مخالف سمت سے کاٹوں گا، اور میں ضرور و ضرور سلیب بھی دوں گا کھجور کے تنوں پر، اور البتہ تم ضرور و ضرور جان لوگے کہ اینا اشد، کہ ہم میں سے کون شدید ہے، عذابا و ابقا، تمہیں پتہ چلے گا کہ عذاب کون شدید دے سکتا ہے اور باقی کون رکھ سکتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کے مد مقابل آ گیا، جس پر جو جادوگروں نے جواب دیا، ان کو کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، ان کو کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ جی یہ جواب دو، یہ سچے انسان کے دل کی آواز نکلتی ہے کہ وہ کہتا ہے لن نؤثرک، انہوں نے کہا ہرگز نہیں اب ہم تمہیں ترجیح دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، جب ہمارے پاس ایک روشن تحقیق دلیل، جیسے ہمارے پاس قرآن آ گیا، ہمیں اتنے سالوں انہوں نے عربی نہیں پڑھنے دی، اب جب اللہ نے ہمیں عربی سکھا دی اور ہم پر ان کے سارے پول پٹے ہمارے والوں کے کھل گئے، ایون ہمارے والدین کے بارے میں، ہمارے بڑوں کے بارے میں کہ یہ کس حد تک قرآن سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، تو ہم نے جب انہیں بھی دعوت دی تو ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے کہ کتنے لوگ اس بات کو سمجھ گئے، کیونکہ ہمارے اندر سچائی ہے، ہر دور میں سچائی ہوتی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی سچا بنا دے۔ تو جب جادوگروں کے پاس بھی سچائی آ گئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس حق آ چکا ہے، اور والذی فطرنا، وہ ذات پاک جس نے ہمیں پیدا کیا، تو جناب فقدی ما انت قاد، کر، کیا فیصلہ تو نے کیا ہے، جو تو نے فیصلہ کیا ہے کر دے، یعنی تجھے جو ہمارے ساتھ کرنا ہے کر دے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا کتنا کام ہوگا، تو کتنا کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی تک، تو ہماری موت لے سکتا ہے۔ تو انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں ہمارے رب پر، لیغفر لنا، اور یہ ایمان اس لیے لائے ہیں کہ اب ہمیں اپنے رب کی بخشش چاہیے۔ تو یہ بھی جو ہم لوگوں نے جھوٹی حدیثوں کو چھوڑا اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا، ہم سب کا بھی مقصد یہی ہے، اللہ ہمیں بخش دے، ہم نے اپنی زندگی میں جتنی جھوٹی باتیں کی اللہ کے رسول پر انجانے میں، اسے دین سمجھا، ہم نے اس کو عمل بھی کیا، اور ہم نے بڑی بڑی حدیثیں اپنے منہ سے بیان کی جو کہ اللہ کے رسول پر ہم نے جھوٹ بولا، راویوں پہ جھوٹ بولا، بہت جھوٹ بولا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں معاف کرنے والے ہیں، ہمیں آگے کی زندگی میں بھی نیک توفیق عطا فرمائیے گا کہ ہم اتنا بڑا گناہ اپنے سر نہ لیں۔ تو جناب یاد رکھیے آپ لوگ بھی کہ ہسٹری بہت جھوٹی ہے، اور ہر اسپیکٹ پر آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں بہت زیادہ گڑبڑ ہے، اسی لیے ہی تو شیعہ اور سنی کے فرقے ہو چکے ہیں، صرف ہسٹری کی وجہ سے۔
جبکہ قرآن سے اگر قرآن کو سمجھتے تو یہ شیعہ اور سنی بھی وجود میں نہ آتے. لیکن ہم سب جو مختلف طرح سے بٹ چکے ہیں، پھر سنی بھی اپنی طرف سے بٹ چکا ہے کہ کوئی حنفی ہے تو کوئی شافی ہے تو کوئی حنبل ہے تو کوئی اہل حدیث ہے تو کوئی کچھ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ہسٹری کی وجہ سے ہم لوگ سب مختلف فرقوں میں بٹ چکے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان اس لیے لائے ہیں کہ آپ ہمیں بخش دیں، ہماری خطاؤں کو بخش دیں، اور جو ہمیں مجبور کیا گیا سحر پر اور ہم نے بھی وہ کر ڈالا تو اللہ ہمیں معاف کر دے. واللہ خیر وابقا. اور انہوں نے ایمان سے کہا کہ اللہ ہی بہترین ہے اور اللہ ہی باقی رہنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی جادوگروں والا ایمان عطا فرمائے، لیکن اللہ ہماری زندگی میں آسانیاں عطا فرمائیے. ہم بڑے کمزور ہیں، پروردگار ہم سب کو ظالم کے تسلط سے بچائیے گا اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ زندگی گزر جائے سرخروئی کے ساتھ کہ اللہ کے حضور پیش ہوں تو چمکتے چہروں کے ساتھ ہوں اور ایمان والوں میں سے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.